آج 17 رجب تیسرے بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی سورت صرف 29 بار پڑھ لو۔ اگر آپ 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رجب بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 17 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہر چیز سے نوازتا ہے۔ اور جو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، اللہ ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے تو ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ رجب کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رجب کے مہینے میں رب تعالی رزق اور دولت کی برسات فرماتا ہے۔ رجب کے مہینے میں اگر کوئی رب تعالی سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی ادھوری خواہش پوری کروانا چاہتا ہے، تو آج 17 رجب بدھ کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح سے شام تک دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں یا مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد، آپ کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ آج رجب کے تیسرے بدھ کے دن کی وہ قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں کہ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ 50 کروڑ ایسے ہی مل جاتا ہے، لیکن میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسے اعمال بتا رہا ہوں کہ جن کو واقعی پڑھنے سے رب کریم جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے، جسے پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ان سارے مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، گناہوں سے نجات کا، حتیٰ کہ ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ آج 17 رجب بدھ کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج آپ کے حوالے وہ کامیابی کا راز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات آپ کو سب عطا فرمائے گی جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج گاڑی، مکان، نوکری، شادی، جو بھی چاہیے مانگ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج 17 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، میرے رب نے چاہا میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔
اور اب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات تو خود دے رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے؟ تو پھر بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو 17 رجب بدھ کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رجب کی 17 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ اور اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے تو فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا لطیف یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیف یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بھی باتیں نکلیں گی، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، وہ یا لطیف یا اللہ پڑھتے ہوئے فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ مانگ رہے ہوں گے، فرشتے لے کر آ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔
سورہ اخلاص کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے صرف 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 17 رجب بدھ کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، تو آج ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے، اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ 17 رجب بدھ کے دن سورہ اخلاص پڑھ لے گا، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل میں جو آتا چلا جائے مانگ لینا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج رب خود دے رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کل مشکل وقت میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ آج جب رب رزق کی تقسیم کر رہا ہے تو پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص، اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ جس رزق کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، سفارشیں کراتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں، آج جو تیسرے نمبر پر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظائف ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی، جس کی رب نے تقدیر بدلنی ہے، جس کے گھر کے حالات بدلنے ہیں، جس کو غربت تنگ دستی سے نجات دینی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 نام ہیں۔ یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے والے کو رزق اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ مال و دولت کو سنبھال سکتے ہیں، تو یا رزاقو یا اللہ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے وظیفہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد ایک ایک بات کو بار بار سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مستند وظائف ہیں۔ جب رجب کے مہینے میں رب کی ذات کملی والے آقا کے صدقے جھولیاں بھر رہی ہے، تو پھر آپ کیوں اپنی جھولیوں کو نہیں بھروا رہے؟ جب دینا رب نے ہے تو آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔
اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔